الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ جو نظام اللہ نے بنایا ہے، جس نظام میں اس کا فائدہ ہے، وہ اس نظام کو چھوڑ کر کے وہ سودی قرض لے گا، جبکہ اسے معلوم ہے کہ سود لینا حرام ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ ایک چھوٹا سا 100 روپے 200 روپے کی چیز دے کر کے 4 لوگ اس کے ساتھ فوٹو کھچا رہے ہیں اور سارا سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنی نیکیوں کو یاد رکھنا اور اپنی نیکیوں کو بیان کرتے پھرنا، اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا اخلاص مجروح ہوتا ہے، اخلاص جانے کا بہت بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوئے۔ نماز کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے کہتے ہیں کہ حذیفہ، آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، کہیں یہ آدمی منافق تو نہیں تھا؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے بتائے کہ جن لوگوں کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں لیا ہے، کیا ان میں سے میرا بھی نام تھا؟ اللہ اکبر۔ میرا دین ایمان سلامت ہے، نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے دوسروں کا ایمان بنانا ہے، مجھے دوسروں کی جنت بنانی ہے، مجھے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرنے سے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر، اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب کرام پر، جن کا منہج اور طریقہ ہم سب کے لیے ہدایت کا ضامن ہے۔ سورۃ الحشر کی 2 آیتیں خطبہ مسنونہ کے دوران تلاوت کی گئی، اور یہی 2 آیتیں آج کی ہماری گفتگو کا محور اور مرکز ہے۔ چونکہ نئے سال کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے، آج 1 محرم ہے، اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، اسی مناسبت سے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا حساب لیں کہ گزشتہ ہمارا جو سال گزرا ہے وہ کیسا گزرا، نیکیوں کے اعتبار سے، کمیوں، گناہوں اور خامیوں کے اعتبار سے وہ کیسا گزرا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا سورۃ الحشر میں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان، ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے،
کل آخرت کے لیے اس نے کیا ذخیرہ کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، اور تمہارے اعمال کی اللہ بہت اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم سے یہ مطالبہ کیا، ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنے نفسوں کا حساب کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گزشتہ سال کی زندگی کے اندر جو اعمال ہم نے کیے ہیں وہ اعمال کیسے ہیں۔ وہ اعمال خیر والے ہیں جو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنیں گے، اللہ کے یہاں ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنیں گے، یا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو بلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے اس کا بدلہ، اس کی جزا انہیں یہ دی، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اللہ نے انہیں اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا، ان کے نفسوں ہی میں اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ جب اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکامات کو بھول گئے، تو اللہ رب العالمین نے بطور جزا ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ اپنے آپ سے ہی غافل ہو گئے۔ انہوں نے ایسے امور، اور اس کے بعد اللہ نے کہا اولئک هم الفاسقون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور بدلے کے طور پر اللہ نے انہیں اپنے آپ کو بھلا دیا، ان کے اپنے نفسوں میں بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور ایسے ہی لوگ فاسق ہیں اور اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ جب اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکامات کو بھول گئے، تو بدلے میں یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کو بھول جانے والوں کو اپنے آپ میں ایسا غافل کر دیا کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان کی چیزوں سے محروم ہو گئے۔ کن امور میں ان کا فائدہ ہے، کن چیزوں میں ان کا فائدہ ہے، انہوں نے ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیا، ان سے غافل ہو گئے، اور جن امور میں، جن کاموں کے اندر، جن اعمال کے اندر ان کی ہلاکت ہے، بربادی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے عذاب کا سبب جو اعمال بننے والے ہیں، ان اعمال کا وہ ارتکاب کرنے لگے۔ آج ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے نفسوں کا، اپنے سماج، اپنے معاشرے کا، اور سب سے پہلے اپنے نفس کا ہم جائزہ لیں۔ آج کون نہیں جانتا کہ حلال کمانا عبادت ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، حرام سے بچنا بھی عبادت ہے۔ لیکن جب اللہ کو ہم نے بھول گئے، اللہ کو ہم نے بھلا دیا، تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی، ہم جانتے ہیں کہ حرام کمانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، حرام کمانے سے رزق کی برکت ختم ہوتی ہے، حرام کمانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن جانتے ہوئے ہم اپنے نقصان کا کام کرتے ہیں اور فائدے کی چیز کو ہم چھوڑتے ہیں۔ زکوٰۃ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مصارف بیان فرمائے، وہ تفصیل اس کی الگ ہے، جو بھی زکوٰۃ کے مستحقین ہیں 8 مصارف اللہ نے بتائے۔ آج بہت سارے لوگ ہمیں ایسے بھی مل جائیں گے کہ اگر آپ اسے زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ نہیں لے گا، مستحق ہے لیکن نہیں لے رہے۔ کیوں؟ اس کے دماغ میں ایک چیز بن گئی ہوئی کہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، گندگی ہے، میں لوگوں کے مال کا میل کچیل گندگی کیسے لے لوں؟ یہ اس آدمی کے لیے گندگی ہے جس کا مال کی زکوٰۃ اسے نکالنی ہے، لینے والے کے لیے گندگی نہیں ہے۔ جو نظام اللہ نے بنایا ہے، جس نظام میں اس کا فائدہ ہے، وہ اس نظام کو چھوڑ کر کے وہ سودی قرض لے گا، جبکہ اسے معلوم ہے کہ سود لینا حرام ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کو بھلا دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عذاب، بطور سزا ہمیں ایسا بنا دیا کہ ہم اپنے فائدے کی چیزوں سے محروم ہیں، اور اپنی ہلاکت اور تباہی اور اللہ کے عذاب کی چیزوں اور اعمال کو دعوت دینے والے ہیں۔ پوری بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں، ہماری گزشتہ سال کی زندگی کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ جس زندگی میں ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہوا تھا، اور کہیں ہماری زندگی ایسی تو نہیں گزری کہ ہم اللہ رب العالمین کو بھلانے کے بجائے، بھلانے کے نتیجے میں اپنے فائدے کے کاموں سے محروم رہے، اور اپنی ہلاکت اور اللہ کے عذاب کے کاموں کو ہم کرتے رہے۔ یہ اصل مقصد ہے بیان کرنے اور بتانے کا۔ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کا حساب لیتا ہے، تو اس سے 2 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی کمیوں اور خامیوں کو دیکھتا ہے، ان پر غور کرتا ہے، تو اسے اصلاح کی توفیق ملتی ہے، وہ اپنے گناہوں کی زندگی کو ترک کرنے کی، چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے اندر کبر اور تکبر نہیں آتا، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے۔
جب بندہ اپنے نفس کا حساب لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، تو اللہ کی عبادت کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کی طرف وہ بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اللہ کی طرف وہ رجوع ہوتا ہے۔ یہ محاسبہ نفس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، اس کے اندر کبر آتا ہے۔ جو انسان اور محاسبہ نفس جب ہم کریں تو ہم اپنی نیکیوں سے زیادہ اپنی کمیوں اور خامیوں کے اوپر توجہ دیں کہ میں نے کیا غلط کیا، میں نے کیا برا کیا، میں نے اللہ کے حق میں کہاں کوتاہی کی، اللہ کے بندوں کے حق میں کہاں کوتاہی کی۔ کیونکہ جو آدمی صرف اپنی نیکیاں یاد رکھتا ہے، جو آدمی اپنی نیکیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے، اس کے اندر اپنی نیکیوں کا کبر اور تکبر آتا ہے۔ لہذا ہم اپنی برائیوں پر زیادہ محنت کریں اور اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی طرف زیادہ ہم توجہ دیں، اور نیکیاں بار بار نیکیوں کو یاد کرتے رہنے والا انسان اور اپنی نیکیوں کو بتاتے رہنے والا، بیان کرتے رہنے والا، آج کل تو دور وہی ہے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی شہرت چاہنے والا، الا ماشاء اللہ اکثر لوگوں کا حال یہی ہے۔ ایک غریب مسکین جو ہم سے لیتے ہوئے شرم سے بوجھ سے مر رہے، اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میں لے لوں، لیکن وہ مجبوری میں لے رہے، لیکن اس کا کیا معاملہ ہے؟ ایک چھوٹا سا 100 روپے 200 روپے کی چیز دے کر کے 4 لوگ اس کے ساتھ فوٹو کھچا رہے ہیں اور سارا سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنی نیکیوں کو یاد رکھنا اور اپنی نیکیوں کو بیان کرتے پھرنا، اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا اخلاص مجروح ہوتا ہے، اخلاص جانے کا بہت بڑا اندیشہ ہوتا ہے، نیکیوں کے ضائع ہونے کا بہت بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا اپنے نفس کا محاسبہ ہم کرتے رہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، اور یہ بڑی عظیم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر عائد کردہ ذمہ داری ہے۔ اور جب محاسبہ ہم کریں تو ہم اپنی نیکیوں سے زیادہ اپنے گناہوں اور اپنی برائیوں کی طرف توجہ دیں۔ محاسبہ نفس کا جذبہ یہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے، اور ایک انسان اگر اپنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ کیا کہیں گے کہ انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ ہم تو دنیا کے اندر ڈرتے رہا کرتے تھے۔ ایک مومن ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ ڈرتے رہتا ہے۔ ایک مومن ہمیشہ خوف اور رجا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے امید میں زندگی گزارتا ہے۔ تو جوانی کے اندر خوف کا عالم زیادہ غالب رہنا چاہیے، بڑھاپے کے اندر اللہ سے امید زیادہ غالب رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نیک بندے جنتی کہیں گے انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم دنیا کے اندر ہم ڈرتے رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، نتیجہ کیا ہوا؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر انعام کیا، ہم پر احسان کیا، اور اللہ نے کیا کیا؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور اس بدترین عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ محاسبہ نفس کا فائدہ، اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، ہم دیکھیں کہ کیسا ان لوگوں کا معاملہ تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کچھ نماذج اور مثالیں صحابہ کرام کی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، اور ہمیں ایسا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنتی ہے، قرآن کی زبان اللہ کی زبانی جنتی ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لو نادى مناد من السماء یا ایھا الناس انکم داخلون الجنة کلکم الا رجلا واحدا لرجوت لخفت ان اکون هو ولو نادى مناد یا ایھا الناس انکم داخلون النار الا رجلا واحدا لرجوت ان اکون هو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی پکارنے والا پکارے اور یہ آواز لگائے کہ تمام کے تمام لوگوں سے یہ کہے کہ تم سب کے سب جہنم میں جانے والے، تم سب کے سب جنت میں جانے والے ہو، تم سارے کے سارے جنت میں جاؤ گے سوائے ایک آدمی کے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لخفت ان اکون ہوا، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ ایک آدمی جو جنت میں نہیں جائے گا، لخفت ان اکون ہوا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک آدمی جو سارے جنت میں جا رہے ہیں، میں نہیں جا رہا ہوں، تو ایک آدمی کہیں میں نہ ہوں۔ پھر ایک آواز لگانے والا آسمان سے آواز لگائے کہ تم سب کے سب جہنم میں جانے والے ہو، تم سب کے سب جہنم میں جانے والے ہو سوائے ایک آدمی کے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی، وہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آدمی ایک میں نہ ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں حضرت
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہے. عباد صحابہ میں سے، انتہائی نیک صحابہ کرام میں سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیت نہیں. ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان عقیدہ ہے، یہ وہ حضرت عمر ہے جن کو شیطان راستہ دیکھ کر جس راستے سے گزرتے ہیں وہاں سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. وہ اتنا ڈر رہے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو نجات نہیں پانے والا ہے کہیں وہ میں نہ ہو جاؤں، جب سب جنت میں چلے جائیں گے تو جو ایک بچ جائے گا کہیں وہ بچنے والا میں نہ ہو جاؤں. یہ ہے اپنے آپ کا، اپنے نفس کا محاسبہ. ایسا محاسبے کا جذبہ آپ کے اندر، میرے اندر، ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. جب ایسا جذبہ ہوتا ہے تو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے. معمولی بات، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے، کچھ منافقین کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے ہوئے تھے. ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوئے. نماز کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے کہتے ہیں کہ حذیفہ آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، کہیں یہ آدمی منافق تو نہیں تھا؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں لیا ہے کیا ان میں سے میرا بھی نام تھا؟ اللہ اکبر. یہ باتیں صرف سننے اور سن کر گزار دینے کے لیے نہیں ہے. کون اپنے آپ پر نفاق سے ڈر رہا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں آپ کو، مجھے، ہمیں دوسروں کو منافق بنانے سے فرصت نہیں ملی ہوئی ہے، دوسروں کو دین اسلام سے نکالنے سے فرصت ہمیں نہیں ملی ہوئی ہے، یا ہم سے اپنے اعمال خود کے ہو نہیں رہے، 5 ٹائم نماز کی پابندی ہو نہیں رہی ہے، اور ہم دوسروں کو منافق بنانے میں اور سارے زمانے کے حکم لگانے پر تلے ہوئے ہیں. جب آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کا گناہوں کا احتساب کرتا ہے، تو اسے پھر دوسروں کے لیے فرصت نہیں ملتی. اگر ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم بیٹھتے اٹھتے جہاں دل چاہتا ہے وہاں ایک دوسرے کے ایمان پر ہم الفاظ اٹھانے والے ہیں، ایک دوسرے کے ایمان پر حکم لگانے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کر رہے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ تعوذ باللہ من خشوع النفاق، کہ نفاق کا جو خشوع ہے اس سے تم اللہ کی پناہ مانگو. تو ان سے کہا گیا کہ وما خشوع النفاق، یہ نفاق کا خشوع کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ان تر الجسد خاشعا والقلب لیس بخاشع، کہ نفاق کا خشوع یہ ہے کہ تمہارا جسم بظاہر ڈر رہا ہو، تمہارا جسم بظاہر ڈرنے والا ہو لیکن تمہارا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو. تمہارے جسم پر خشیت تو طاری ہو جائے لیکن تمہارے دل پر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف طاری نہ ہو، یہ نفاق کا خشوع ہے. امام ابن ابی ملیکہ جو بڑے تابعین میں سے کہتے ہیں کہ لقیت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسی. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 کے قریب صحابہ کرام سے ملاقات کی، یا 30 یا اس سے زیادہ صحابہ سے میں نے ملاقات کی ہے. کلہم یخاف النفاق علی نفسی، وہ سارے کے سارے اپنے آپ پر نفاق سے ڈرتے تھے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو بہت بے خوف ہوئے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی نیک صحابہ کرام میں سے ہے، عابد صحابہ کرام میں سے، ہماری تو 5 ٹائم کی نمازیں ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو انتہائی نیک صحابی ہیں، انہیں کسی نے، میں نام ابھی ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، انہیں اپنے نماز کے اندر دعا کرتے ہوئے کسی نے یہ سنا کہ وہ اللہ سے نفاق سے بچنے کی پناہ مانگ رہے ہیں. جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو آپ کو بخش دیا ہے اے ابو دردہ، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی، غفر اللہ لک یا ابا دردہ، کہ اللہ نے آپ کو بخش دیا ہوا ہے اور آپ نفاق سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو آپ نے کہا ای واللہ اخاف النفاق علی نفسی، کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنے آپ پر نفاق سے ڈرتا ہوں. جن کو لوگ کہہ رہے ہیں، جن کو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مغفور ہیں، یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ پر نفاق سے ڈر رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے جن 10 صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنتی کہا، ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جو ہے روزے کی حالت میں تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہیں اور ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو وہ رونے لگے اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنے لگے. کہا کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک اور اچھے آدمی تھے. یقیناً مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت بڑا ہے، غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ میں سے ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑا ہے کیونکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جنتی، کنفرم جنتی ہے، اور وہ رو رہے ہیں یاد کر کے حضرت مصعب ابن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے اچھے آدمی تھے.
لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے جسم پر ایک ہی کپڑا تھا، اور جب ان کے اوپر والے حصے پر ڈھاکا جاتا تو نیچے والا کھل جاتا، نیچے والے پر ڈھاکا جاتا تو اوپر کا کھل جاتا۔ بعد میں ان کے نیچے والے حصے پر، پیروں کے سائیڈ والے حصے پر اذخر نامی گھاس ڈال دی گئی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا جبکہ روزے کی حالت میں تھے۔ یہ ہوتا ہے نفس کا محاسبہ۔ انہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتی ہوں۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ درجہ ان سے کم ہے، لیکن اس کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت بہتر آدمی تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر مانتے ہیں، میں ایسا، فلاں ایسا، فلاں کا باپ ایسا، فلاں کی بیوی ایسی، فلاں کی بہن ایسی، فلاں کا کام ایسا، فلاں ایسا۔ میں سارے زمانے کا قصوروار ہوں، لیکن میں اپنی غلطیوں کو ماننا ہی نہیں چاہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہوں، میں صرف دوسروں کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف دوسروں کو جنتی بنانا چاہ رہا ہوں۔ میری جنت بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا دین ایمان سلامت ہے نہیں ہے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے دوسروں کا ایمان بنانا ہے، مجھے دوسروں کی جنت بنانی ہے، مجھے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرنے سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ایک نوجوان نے، فقال فتن، ایک نوجوان نے کہا، کیا کہا؟ نوجوان صحابی ہے، کیا کہا کہ یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، کہ مومنوں میں سب سے افضل کون سا ہے؟ مومنوں میں سب سے افضل کون سا ہے؟ تو کہا کہ احسنہم خلقا، جو ان میں سب سے بہترین اخلاق والا ہے۔ اور پھر وہ نوجوان صحابی نے کیا پوچھا؟ فقال ای المؤمنین اکیس، کہ مومنوں میں عقل مند کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لہ استعدادا، کہ مومنوں میں سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے والا ہے، وَأَحْسَنُهُ لَهُ اسْتِعْدَادًا، اور اپنی موت کے بعد بہترین طریقے سے تیاری کرنے والا ہے۔ وہ مومن جو ہے عقل مند ہے، وہ مومن سب سے زیادہ چالاک مومن ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم واقعی عقل مند ہیں یا ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، حقیقت میں بیوقوف ہے۔ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا مومن ہے، اور سب سے زیادہ موت کے بعد کی تیاری کرنے والا مومن ہے۔ یہ نوجوان صحابی کا سوال ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ ہم کیا پوچھتے ہیں؟ ٹرینڈ میں کیا چل رہا ہے؟ کون سی چیز ٹرینڈنگ ہے میں وہ کروں گا۔ ایک سوشل میڈیا پر فوٹو ڈالنے کے لیے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 100 سیلفیاں، 150 سیلفیاں لے رہے، کیوں؟ تاکہ اس کی ایک اچھی فوٹو آ جائے جس پہ اسے لائک مل جائے۔ یہ لائک کی جو بھیک ہمارے درمیان ہے، 2 لائک، 5 لائک، 10 لائک، 15 لائک کے لیے وہ دین ایمان اپنا پامال کر رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری حد شریعت کی وہ پامال کر رہا ہے، ساری حرم شریعت کی پامال کر رہا ہے، اس کی ہمیں کوئی پردہ کیوں؟ میرا سماج مجھے پسند کرے، میری سوسائٹی مجھے پسند کرے، میرا سماج، میری سوسائٹی، میرا معاشرہ چاہتا ہے کہ میں دین سے بیزار رہوں، میں وہ کروں گا۔ میرا رب چاہتا ہے کہ میں دین پر عمل کروں، میں وہ نہیں کروں گا۔ میری سوسائٹی، میرا سماج چاہتا ہے کہ میں آوارہ بن کر کے گھوموں، میں سوسائٹی، سماج کو خوش کروں گا، میرے دوستوں یاروں کو خوش کروں گا۔ میرا رب چاہتا ہے کہ میں متقی بنوں، میں وہ نہیں بنوں گا۔ یہی عمر ہوتی ہے، نوجوانی کی عمر ہوتی ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے دینے کی، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی۔ بڑھاپے میں جا کر کے اللہ اللہ کہنے والے بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ آدمی اب سوچتا ہے کہ اب تو بوڑھا ہو ہی گیا ہوں، آج نہیں کل مر ہی جاؤں گا، تو چلو اللہ کی عبادت کر لیتا ہوں۔ اصل عمر تو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، قربانی دینے کی، خواہشات کو مارنے کی عمر ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ویسے انسان کی ضرورتیں، خواہشاتیں کم ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں جا کر اپنی خواہش کو مار لیا تو کیا بڑا کام کر لیا۔ یاد رکھیں، ہم سب جتنے نوجوان موجود ہیں، ہم یاد رکھیں کہ جس دن بڑا سخت عالم ہوگا، جس دن کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ اس گرمی سے نجات دے دے، چاہے جہنم کے اندر ہم چلے جائیں، تو اس دن کیا ہوگا کہ جن لوگوں کو اللہ کے عرش کے تلے سایہ نصیب ہوگا، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتی ہوگی۔
جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہوگی وہ نوجوان اللہ کے عرش کے تلے سایہ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے کہی اور سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اخلاص للہیت تیری رضا کی خاطر ہماری جو بقیہ زندگی ہے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہماری زندگی گناہوں والی گزر گئی ہے اللہ تو اس کا حساب کرنے اس کا احتساب کرنے کی توفیق دے، اور اللہ آنے والے وقتوں میں موت تک تو ہمیں بہترین زندگی، خیر والی اور بھلائی والی، تقوی پرہیزگاری والی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.